بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا میں حضرت رابعہ بصریہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصریہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانت میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حالت دن سلا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصریہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان کنگ ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے استجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصریہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصریہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ سبحان اللہ۔